آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز، میں ہوں نوشی۔ کسانوں کے مسئلے پر دنیا بھر میں ہندوستان کی رسوائی ہو رہی ہے۔ مشہور پاپ سنگر ریانا کے بعد اب گلوبل وارمنگ ایکٹیوسٹ آب و ہوا کے سرگرم نوجوان کارکن گریٹا تھنبرگ کے ریمارک کے بعد امریکہ نے بھی کسانوں کے بارے میں تبصرہ کیا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ کسانوں کے ساتھ بات چیت کی جانی چاہیے، ان کے مسائل کو حل کیا جانا چاہیے۔ اب امریکہ نے کسانوں کے پرامن مظاہرے کی حمایت کی اور اسے اظہار خیال کی آزادی قرار دی۔ یہ ریمارک امریکی سفارتخانے کے ترجمان نے کی ہے۔ جو بائیڈن نظم و نسق کی جانب سے پہلی مرتبہ برسرعام یہ تبصرے سامنے آئے۔ امریکہ کے اس تبصرے سے مودی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ دہلی پولیس نے کسانوں کے مسئلے کے خلاف کی جا رہی عالمی سازش کا فیصلہ کیا ہے۔ دہلی پولیس سائبر سیل نے ملک کو بدنام کرنے کی عالمی سازش کی تحقیقات کرنے کے لیے ایک FIR درج کی۔ اعلیٰ پولیس افسران کے مطابق انہوں نے ٹویٹر پر سلسلے وار پیامات کے بعد ایک FIR درج کی اور بعد میں ان پیامات کو حذف کر دیا۔ FIR میں کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ اسپیشل کمشنر پولیس پریور رنجن نے کہا کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 124A غداری، 153 تشدد بھڑکانے کے لیے عمدن اشتعال انگیزی کرنا، 153A مختلف گروپوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنا، 120B مجرمانہ سازش کے تحت کیس درج کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے خلاف سماجی، ثقافتی اور معاشی جنگ کے مقصد سے کیے جا رہے پروپیگنڈا مہم کی جانچ کی جائے گی۔ دہلی سرحد پر جاری کسان تحریک پر ٹویٹ کر کے پھنسنے والی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ نے کہا کہ وہ کسی بھی دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ میں کسانوں کے پرامن احتجاجی مظاہرے کے ساتھ ہوں اور کوئی بھی نفرت اور دھمکی ان کے عزم کو بدل نہیں سکتی۔ وزارت خارجہ ہند نے آج کہا کہ کسانوں کے جاری احتجاج پر امریکہ کے ریمارکس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے داخلی معاملے میں اس طرح کے تبصروں کو اہمیت سے دیکھا جاتا ہے، تاہم وزارت خارجہ نے نشاندہی کی کہ ہندوستان اور امریکہ ایک پرجوش جمہوری ممالک ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو نے کہا کہ امریکہ نے زرعی اصلاحات کے لیے ہندوستان کے اٹھائے گئے قدم کو تسلیم کیا ہے، تاہم 26 جنوری کو تاریخی لال قلعے میں تشدد اور توڑ پھوڑ کے واقعات کے بعد ہندوستان اور بیرون ملک ملے جلے جذبات پر مشتمل بیانات سامنے آئے ہیں۔ 6 جنوری کو کیپٹل ہلز امریکہ میں جو واقعات پیش آئے تھے، اس میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ امریکہ کے کئی سیاسی قائدین اور شخصیتوں کے علاوہ پاپ سنگر ریانا کے ریمارکس نے مودی حکومت کو بوکھلاہٹ کا شکار بنایا۔ زائد از گزشتہ 2 ماہ سے دہلی کی سرحدوں پر کسان مودی حکومت کی زرعی قوانین کے خلاف لگاتار احتجاج کر رہے ہیں۔ اس پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے تبصرہ کیا تھا۔ گریٹا نے یہ ٹویٹ دہلی پولیس کے ذریعے درج کی گئی FIR کے بعد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دوسرے ٹویٹ میں ایک ڈاکومنٹ بھی شیئر کیا جس میں حکومت ہند پر بین الاقوامی دباؤ بنانے کا ورک پلان شیئر کیا گیا تھا اور 5 مرحلوں میں دباؤ بنانے کی بات کہی گئی، حالانکہ بعد میں انہوں نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کے ذریعے ڈیجیٹل اسٹرائک کرنے کا بھی منصوبہ بنایا گیا تھا۔ حکومت ہند پر دباؤ کیسے بنایا جائے، اس کی بھی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ کسانوں کا احتجاج مودی حکومت کے لیے انا ہزارے تحریک بن گیا ہے۔ حکومت کسانوں کے ساتھ کئی دور کی بات چیت کے باوجود انہیں مطمئن کرنے میں ناکام رہی ہے۔ 26 جنوری کی ٹریکٹر ریلی میں تشدد اور ہنگامے کے بعد کسانوں کی تحریک کے خلاف مودی حکومت کو بعض گوشوں سے تائید حاصل ہونے لگی۔ راکیش ٹکیت کو اس تحریک سے الگ کر دینے کی کوشش کی گئی، لیکن ٹکیت کے آنسوؤں نے ان کے حق میں ہمدردی کی دوبارہ لہر پیدا کر دی اور مہا پنچایت میں لاکھوں افراد کی شرکت اس بات کا کھلا ثبوت ہے۔ بیورو رپورٹ، سٹی انڈیا نیوز۔